السلام علیکم دوستوں۔ نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے اور ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی مصروف رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج تھے۔ سرکش، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرک کے جنات کو مار مار کر سمندر، جزیروں اور ویران پہاڑیوں میں چھوڑ دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جین پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلوم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے حکم فضا میں بلند ہوا، ترجمہ: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسا شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد اور خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے، اور جب وہ خون ریز کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں ہی کو بھیجتے تھے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی بات منقول ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی کہ یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتا دی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 900 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا، یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ ترجمہ: اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ قرآن کریم میں آگے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو صرف تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہی ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق حضرت آدم علیہ السلام واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی۔ جب علم کی اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے علم و فہم سے متعلق اپنے لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے بھی واضح ہوا کہ عالم و غیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا، تم آدم کے سامنے سر سجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر شیطان نے غرور و تکبر کے ساتھ انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بحث سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جائے گی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو نے معلوم کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے
بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے بھی، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اپنے گناہوں جرم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے راندہ اور مردود کر دیا گیا ہے، تو اس نے بجائے توبہ و ندامت کے اور بھی زیادہ سیاہ بختی اور نامردی کا ثبوت دیا، اور وہ اس طرح کہ اس نے رب الجلال کے حضور روز محشر تک کی حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی دراز کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خود سری اور شیطانیت کا مظاہرہ کیا، جس آدم علیہ السلام سے کینہ اور نجوت رکھنے کی نحوست سے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا تھا، اسی آدم علیہ السلام کو اس بات کی دھمکیاں رب العزت کے سامنے دینے لگا، اب میں تیری اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور انہیں اپنا ہم نوا بنا کر پروردگار کی نافرمانی پر مجبور کر دوں گا، اور ان میں سے اکثر تو خدا کا ناشکرہ بنا دوں گا، البتہ رب کی مخلص اور نیکوکار بندے میری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے، چنانچہ رب العزت نے ان کی راحت اور انہیں تنہائی و وحشت سے بچانے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں، البتہ جنت کی بے شبہ نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو راستہ مل گیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے دل میں وسوسے ڈال کر بہکاوے دے کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لے، تاکہ ان دونوں سے رب کی حکم عدلی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان دونوں سے یہ بات کہی، تمہیں جنت کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آخر اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پروردگار نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں ابدی حیات مل جائے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے، موت کا فرشتہ کبھی تمہارے قریب نہ بھٹک سکے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجر خلد ہے۔ ابلیس قسمیں کھا کر انہیں یہ بارو کروانے لگا، میں تم دونوں کا ہمدرد ہوں اور خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو اور وقت ضائع کیے بغیر اس کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو۔ گر شیطان بڑی طمع سازی کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں اپنے جال میں جکڑتا رہا، یہاں تک کہ اپنی رجاجت، نرمی، خوشامد اور حد سے زیادہ ہمدردانہ روبے کی وجہ سے وہ اپنے مشن کی کامیابی کے قریب تر آ گیا۔ حالانکہ ابلیس ان کا وہی درینہ دشمن تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت الہی سے سرفراز ہونے کی حسد و شدت نفرت کی بنا پر انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور خود خدا نے انہیں سخت ترین تاکید الفاظ کے ساتھ اس کے فریب کاری دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا، ترجمہ: دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو وحشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ پھر کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بے لباس ہو گئے، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ خود کو اس حالت میں دیکھ کر گھبراتے اٹھے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانکنے لگے۔ یہ تھی شیطان کی پہلی کامیابی۔ اللہ ذوالجلال شیطان کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا، لیکن معیشت الہی یہی تھی۔ چنانچہ جب رب کعبہ نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اگر تو نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق الہی نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے
کو دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا زمین میں کسی جگہ آ کر اترے۔ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو مختلف حوالوں سے ساتھ تحریر کیا ہے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں آ کر اترے اور ان کے پاس ہجر آسود بھی تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے اور حضرت اماں حوا جدہ میں اور ابلیس بصرے سے چند میل کے فاصلے پر دستمیان کے مقام پر اترا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر اتارا گیا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اور حضرت اماں حوا مروہ پہاڑی پر اترے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک مٹھی بھر جنت کے درختوں کے پتے تھے جنہیں انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ زمین پر قسم قسم کے خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ حضرت عرض کیا، انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے۔ وہ دانے وزن میں دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کر کے صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے تناول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھیڑ کی اون کا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں دونوں نے پہلے اون کاٹا، پھر اسے چرخے پر کاٹا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جوبہ اور اماں حوا کے لیے لمبی قمیض اور اوڑھنی